ہمارے بقول اور ابن تیمیہ کے کہ اللہ عرش پر بیٹھ جا تو عرش تو چرچرانے لگتا ہے، یعنی عرش میں تو طاقت نہیں کہ اللہ کا وزن اٹھا لے، مچھر میں اتنا پاور آ گیا کہ وہ اللہ کو اٹھا رہا ہے اور اٹھا کے سیر کر رہا ہے، پھر رہا ہے۔ تو پھر کل سے ایسا کرو کہ تم خدا کی عبادت چھوڑ دو، مچھر کی عبادت کیا کرو، کہ اللہ سے زیادہ قدرت اور طاقت والا تو مچھر ہے۔ تو اندازہ لگائیے کیسے جاہلانہ عقیدے۔ اور یہی نہیں بلکہ ذاکر نائک نے کتاب لکھی باقاعدہ، جلال الدین کاشفی صاحب ہے، انہوں نے پھر میرا رد کیا، تو رد کرتے ہوئے بندے نے کہا مجھے پھر باقاعدہ، اس کے بعد پھر میرا جوابی اور جلسہ ہوا اور پھر میں نے اس کا وہ ویڈیو کا رد کیا۔ اس میں کہتا ہے کہ یہ بریلویوں کا مولوی فاروق رضوی کہتا ہے ابن تیمیہ کا اس نے رد کیا، مذاق اڑایا کہ مچھر کی پیٹھ پہ اللہ تعالیٰ بیٹھ سکتا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے، کافر تو یہ خود ہے۔ یہاں پہ ابن تیمیہ اللہ کی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو، اس کا قادر ہونا دیکھو، کیسا قادر مطلق ہے کہ وہ اگر چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، تو جب ہر چیز پر وہ قادر ہے تو اگر وہ چاہے تو مچھر کی پیٹھ پہ بیٹھ جائے تو اس کی قدرت ہے، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بیٹھ سکتا تو معاذ اللہ اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا تو وہ خود کافر ہو گیا۔ یہ اس کے جملے تھے، تقریر تھے، اور پھر اس نے بڑے جوش میں اس کے مجمع نے واہ 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 کرنا شروع کر دیا، نعرے تو وغیرہ لگاتے ہی یہ لوگ، تو جوش میں کہہ دیا کہ بلکہ میں ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی قادر ہے کہ وہ مچھر کی پیٹھ پہ بیٹھے تو مچھر اس کو لے کر گھومتا رہے، سیر کرتا ہے۔ تو میں نے اس کے جوابی جلسے میں کہا کہ بدبختو، تمہاری عقل کہاں گھٹنوں سے بھی نیچے چلے گئی ہے، کم از کم گھٹنے میں رہے تو کچھ سمجھ میں آئے، کہ کچھ تو سمجھ میں آئے، کچھ سمجھ میں آئے کچھ نہ آئے، تمہارے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، گھٹنوں سے بھی نیچے، تلووں کی نیچے چلے گئی ہے۔ ارے جاہلو، تم اللہ کی قدرت نہیں بتا رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ چاہے تو مچھر کی پیٹھ پہ بیٹھ جائے۔ ابھی جاہلو، تم اللہ کی قدرت نہیں بتا رہے ہو، بلکہ تم نے قدرت والا تو مچھر کو بتایا اور اللہ کو مضبوط ٹھہرایا کہ اللہ تو اتنا کمزور اور ناتواں قرار پایا کہ اس کو قرار پکڑنے کے لیے مچھر کی پیٹھ کی ضرورت پڑی، اور مچھر اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ جس کے عرش سے، ہاں تمہارے بقول اور ابن تیمیہ کے کہ اللہ عرش پر بیٹھ جا تو عرش تو چرچرانے لگتا ہے، لیکن عرش میں تو طاقت نہیں کہ اللہ کا وزن اٹھا لے، مچھر میں اتنا پاور آ گیا کہ وہ اللہ کو اٹھا رہا اور اٹھا کے سیر کر رہا، پھر رہا۔ تو پھر کل سے ایسا کرو کہ تم خدا کی عبادت چھوڑ دو، مچھر کی عبادت کیا، کہ اللہ سے زیادہ قدرت اور طاقت والا تو مچھر ٹھہرا۔ اندازہ لگائیے کیسے جاہلانہ عقیدے۔ اور یہی نہیں بلکہ ذاکر نائک نے کتاب لکھی باقاعدہ، درود شریف پڑھیں، دیکھیں یہ کتاب ہے ذاکر نائک کی، دا کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیٹیو، اور اس کے اندر ذاکر نائک نے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ صفحہ نمبر اس کا 42 ہے، 42 ہے، ماتل ہے، God does not become a human being۔ لیکن میں کہتا ہے کیا خدا زمین پر آ سکتا ہے انسان بن کر؟ Some people argue that God can do everything۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ لوگوں نے کیا لیا؟ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مطلب عرش پر بھی بیٹھ سکتا ہے، مچھر کی پیٹھ پر بھی بیٹھ سکتا ہے، اور اسی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مطلب ذاکر نے کیا لیتے ہیں؟ Some people argue that God can do everything۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، then why cannot he taken from human form؟ تو کیا اللہ انسان بن کر زمین پر آ سکتا؟ اب یہ تو غیر مسلموں کا اعتراض ہے، اس کا جواب تو بہت عمدہ دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے اللہ کے لیے کچھ چیزیں محال ہیں اور کچھ ممکن ہیں، اور جب تک اصول پتہ نہ ہو، غیر مقلد نام نیاد اہل حدیث اس جاہل فرقے کا نام ہے جن بیچاروں کو اصول پتہ ہی نہیں ہوتے، اور جب تک اصول اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو نعوذ باللہ من ذالک، نہ آپ کسی کا جواب دے سکتے ہیں، نہ اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھ سکتے۔ اللہ کے لیے ایک چیز ہوتی ہے ممکن، اور ایک چیز ہوتی ہے محال۔ ممکن یہ ہے کہ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کرتا نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، مگر قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے قدرت کے تحت ہے۔ جیسے بچہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ مرد سے کہ عورت سے؟ بولو،
عورت کے پیٹ سے نکلتا ہے نا. آج تک کسی مرد کے پیٹ سے نکلا ہے بچہ؟ لیکن اللہ قادر ضرور ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مرد کے پیٹ سے بچہ پیدا فرما لے. قادر ہے وہ, حالانکہ اس کی سنت الہیہ ایسی نہیں ہے, لیکن قدرت رکھتا ہے. اس پر بھی قادر ہے کہ جیسے پھل پیدا ہوتے ہیں نا درختوں میں, تو پھل کی جگہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ پتھر سے پانی نکال دو, قادر ہے کہ آسمان سے کھانے اور رزق برسا دے, قادر ہے. لیکن کچھ چیزیں اس کے لیے محال ہوتی ہے. محال کیا ہوتی ہے؟ اپنے لیے بیوی نہیں رکھتا, اس کو بیوی کی حاجت نہیں, یہ محال ہے اس کے لیے. اپنی ہی طرح ایک خدا نہیں بنا سکتا وہ. کل کوئی بیوقوف ذاکر نائک سے اگر سوال کرے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, تو پھر اپنی طرح خدا کیوں نہیں بنا لیتا ہے؟ تو یہ بیوقوف جواب دے دے گا کہ ہاں اللہ چاہے تو خدا بنا سکتا ہے اپنی طرح. 2 خدا ہو سکتے, 3 ہو سکتے, اللہ ایک اوریجنل خدا, 2 ڈپلیکیٹ بنا لے. لیکن ہمارے اہل سنت کے علماء سیدھا جواب دیں گے کہ یہ محال ہے, اس کی قدرت کے تحت نہیں. یہی عقیدہ ہے, اور اس عقیدے پر ایمان لانا واجب ہے, فرض ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر محال اور ممکن کے فرق کو چونکہ نہیں سمجھتے, تو جناب کیا لکھتے؟ if God wishes he can become a human being. اگر خدا چاہے تو وہ انسان بن کر آ سکتا ہے, وہ انسان بن کر بھی دنیا میں لا سکتا ہے. تو جب اگر آ سکتا ہے تو خارجیوں نے علی کو خدا کہا, تو پھر ذاکر نائک کے فتوے کے مطابق تو پھر علی نے ان کو قتل کر کے گناہ کیا. وہ تو کہہ رہے کہ بھائی علی خدا ہے, انسان بن کر آ گئے. ذاکر نائک کے عقیدے کی بنیاد پہ تو آ سکتا ہے. تو میں نے کہا دیکھو عقیدہ پرانا تھا, پیکنگ بدل رہی ہے صرف. اس کو سمجھتے چلیے, صرف کیا بدل رہی ہے؟ پیکنگ, پروڈکٹ وہی ہے. جعد بن درہم نے کہا تھا اللہ کا جسم فزیکل باڈی ہے. 600 میں ابن تیمیہ نے کہا اللہ باڈی ہی نہیں رکھتا, مچھر کی پیٹھ پہ بھی بیٹھ سکتا, عرش پر بیٹھتا. یہ وہی عقیدہ ہے. پھر آگے ذاکر نائک کی بیوقوفی سنیے, یہی ختم نہیں ہوتی ذاکر نائک کی بیوقوفی. کہتا ہے but then he no longer remains God because the qualities of God and human being in many respects and completely incomparable. کہتا ہے کہ خدا انسان تو بن سکتا ہے, لیکن جس وقت کو خدا انسان بن جائے گا کو پرابلم یہ ہو جائیں گی کہ ممکنات میں سے نہیں رہیں گی, اس لیے کہ خدا وہ انسان ہی نہیں رہے گا, ایک خدا ہی نہیں رہے گا. یعنی انسان بن گیا تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا, اس لیے کہ خدا کی اور انسان کی صفات میں بہت بڑا تضاد ہے, فرق. یعنی انسان تو بن جائے گا لیکن پھر خدا نہیں رہے گا وہ. تو پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا, وہ ذاکر نائک نے بتایا نہیں. اب آگے آئیے, آگے دوسری جگہ کیا لکھتے جیسا more evil. If God takes woman from, the same woman cannot later become God. کہتے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر خدا انسان بن کر زمین پر آ جائے, سنیں کہ جملہ سنیے, ادھر توجہ دیجیے. اس کے علاوہ مور ایور, اس کے علاوہ یہ بھی مور ایور if God takes woman from, اگر زمین پر خدا انسان بن کر آ جائے, the same woman cannot later become God. تو پھر انسان بننے کے بعد وہ دوبارہ خدا نہیں بن سکے گا. کہ خدا تو انسان بن سکتا ہے, انسان خدا نہیں بن سکتا. تو جب تک خدا تھا تو اس کے اندر پاور تھا کہ انسان بن جائے, اور جب انسان بن گیا تو پاور ختم ہو گیا. اب انسان بننے کے بعد دوبارہ خدا بن ہی نہیں سکتا. اب دیکھ رہے ہیں, یہ ہے اہل حدیث جماعت. اس کو کہتے ہیں اہل حدیث جماعت. اس جماعت کے ایسے بڑے بڑے اسکالر ہیں جو ایسی ایسی بکواسات کتابوں میں لکھ جاتے ہیں, بکواسات تقریروں میں بول جاتے ہیں, مگر اصل میں قوم کو اتنا شعور ہوتا نہیں. وہ ان کفریات کو تو نظر انداز کر دیتے, دوسری باتوں پہ چومنے لگا. اور آگے آئیے, اسی کتاب کا دوسرا صفحہ 44 ہے, اس پر آگے کیا لکھتے ہیں ذاکر نائک صاحب. God can be unjust just if he wants. اگر خدا چاہے, اگر خدا چاہے تو وہ ظلم بھی کر سکتا ہے, ناانصافی بھی کر سکتا ہے. God can be unjust if he wants. اگر وہ چاہے اور ناانصافی بھی بندے کے ساتھ کر سکتا ہے. But the moment God does injustice, he gets to be a God. مگر ہوگا یہ کہ جب وہ ناانصافی کرے گا تو خدا نہیں رہے گا.
یہ ایک ایسی بکواس ہے ذاکر نائک کی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ چل گیا تھا، اس کو آگرہ کی سخت ضرورت تھی، اور کسی نے کہا کہ ذائق صاحب ایک قلم پکڑی اور کچھ لکھ دی تھی۔ اور اکثر ایسے لوگوں نے کتابیں ایسی وقت لکھی، تبلیغی جماعت کا جو نصاب ہے فضائل اعمال، آج بھی وہ چھپتا ہے، تبلیغی جماعت والے اس کا درس دیتے فضائل اعمال، اس کی پہلی جلد کا پہلا صفحہ پڑھیے جہاں مولوی زکریا صاحب نے کتاب کب لکھا، کیوں لکھا، یہ لکھا، وہ خود لکھتے ہیں یہ کتاب میں نے اس وقت لکھا کہ ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے مجھے روک رکھا تھا، منع کر چکے تھے، پھر بھی میں نے کتاب لکھی، جب دماغ خراب ہو گیا تھا تب کتاب لکھی۔ اندازہ لگائیے کہ جب دماغ خراب ہو جاتا ہے ہاں تب اس طرح کی کتابیں لکھی جاتی ہے، تو پھر بکواسات خدا کے بارے میں اس طرح اور اللہ کے بارے میں اس طرح کی جاتی ہے کہ خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے۔